الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ نماز اسی طریقے سے پڑھے جس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے قیام کا معاملہ ہو، چاہے رکوع کا معاملہ ہو، چاہے سجدہ کا معاملہ ہو، چاہے تشہد کا معاملہ ہو، اسی کیفیت سے اور اسی حیت اور اسی طریقہ سے آدمی نماز پڑھے جس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک آدمی جب نماز میں تشہد میں ہوتا ہے تو شہادت کی انگلی سے وہ اشارہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے حرکت دے گا یا نہیں دے گا، اور اسی طرح سے جب وہ تشہد میں ہو تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ سے روایت ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے۔ جب ایک آدمی تشہد میں ہوتا ہے تو چونکہ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتا ہے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کو رکھنے کے سلسلے میں ایک طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ساری انگلیوں کو بند کر لے اور انگوٹھا یہ بیچ والی انگلی پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بیان کرتے ہیں وقبض اصابعہ کلہا واشار باصبعہ التی تلی الابہام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انگلیاں بند کر لیتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا کو بیچ والی انگلی پر رکھتے، ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، وسطی بیچ والی انگلی ہے، اور ابہام انگوٹھا کو بولا جاتا ہے اور سبابہ عربی میں شہادت کی انگلی کو بولا جاتا ہے۔ تو ابہام کو بیچ والی انگلی پر رکھتے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، کہ یہ بیچ والی انگلی پر رکھتے اور سبابہ سے اشارہ کرتے، وہ اشارہ باصبعہ السبابہ، سبابہ سے اشارہ کرتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں انگلیوں کو بند کر لے، بیچ والی انگلی پر انگوٹھا رکھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خنصر اور بنصر، یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے اور اس کے بعد والی ہے، ان دونوں کو بند کر لیں اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھا سے حلقہ بنائیں، اس طرح سے جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ حلقہ بنائیں اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا رہے۔ یہ دوسری شکل ہے، دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں انگلیوں کو بند کر لیں، یہ انگوٹھا کو شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھے، یہاں اس کو 53 کی گرہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے وعقد 53 واشار بالسبابہ، کہ 53 کی گرہ لگایا آپ نے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیے، یعنی انگوٹھا کو یہ شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھے اس حساب سے اور اشارہ کرے۔ اشارہ کے بارے میں جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیز نیزہ سے بھی خطرناک ہے شیطان کے لیے۔ اشارہ کے بارے میں صحیح مسلم وغیرہ کے اندر جو روایت ہے، اسے اشارہ کرنے کے بارے میں ملتا ہے، شروع سے لے کر اخیر تک گرانے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جاتے ہیں تو شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اور اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پر جاتے ہیں تو گرا دیتے ہیں۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھایا جائے اور واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پر گرا دیا جائے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یہاں کہہ سکتا ہے کہ شہادت سے چونکہ وحدانیت مراد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی یہاں گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ شہادت دی جاتی ہے، لیکن یہ بات کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا اور پھر اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پر گرانا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو کیسے کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں یہ تو شہادت کی طرف اشارہ ہے؟ جب ثابت نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ عمل کیا جائے گا، اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شہادت
کہ انگلی سے اشارہ کرنے کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ اشارہ کرتے رہے، گرانے کے بارے میں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں گرا لی اور پھر اٹھایا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اشارہ کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ اشارہ کرتے رہے شہادت کی انگلی سے۔ حرکت کے سلسلے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا کہ جس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ کروں گا، دیکھوں گا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس نے یہ ذکر کیا لاسٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے کیا ہے اشارہ تو کرتے ہی رہے اور حرکت بھی دیتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ کیا ہے وائل بن حجر، یہ سنن نسائی کے اندر 890 نمبر پر حدیث ہے، 890 میں ہے۔ وائل بن حجر وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی انگلی کو اٹھائے، شہادت کی انگلی کو، پھر اسے حرکت دیتے رہے۔ فرأیتہ یعنی میں نے دیکھا، یحرکها حرکت دیتے رہے، یدعو بها اور دعا کرتے رہے۔ یحرکها یہ فعل مضارع ہے اور اس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی حرکت آپ دیتے رہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نمازی جب تشہد میں ہے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے گا اور حرکت بھی دے گا۔ حرکت کب دینا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ جہاں دعائے کلمات ہے وہاں جیسا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ، یا اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ جو دعائے کلمات ہیں وہاں آدمی حرکت بھی دے گا، اشارہ بھی کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک اشارہ بھی کرنا ہے، سلام تک اشارہ بھی کرنا ہے اور حرکت بھی دیتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ اٹھائے اشارہ کر کے اور پھر گرا لیے، تو ایسا نہیں۔ اشارہ کا لفظ تو ملتا ہے کہ اشارہ کرتے رہے۔ اس حدیث سے جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت بھی دیتے رہے، لہذا حرکت دینا یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حرکت نہیں دینا ہے اور ابو داؤد کی جو روایت پیش کرتے ہیں لا یحرکها، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن عجلان کر کے، جس کے تدلیس کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حرکت دینے والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے شیخ البانی نے صفہ صلاۃ النبی میں ذکر کیا ہے، جو وائل بن حجر کی روایت ہے، جس میں کہ وہ ذکر کرتے ہیں ففیہ دلیل علی ان سنہ ان یستمر فی الاشارۃ وفی تحریکها الی السلام لان الدعاء قبلہ، کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سنت یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ اور حرکت یہ سلام تک دیتا رہے یا سلام تک جاری رکھے۔ انگلی سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور حرکت دینا یہ سلام تک جاری رکھے، اس لیے کہ دعا یہ سلام سے پہلے ہے، سلام سے پہلے دعا ہے۔ تو دعائے کلمات جہاں آئے وہاں حرکت دینے کے بارے میں اور ہلانے کے بارے میں آیا ہے۔ تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہنا ہے سلام تک اور حرکت بھی دیتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً۔ تشہد میں نگاہ کے بارے میں کہ چونکہ عام حالت میں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نگاہ جہاں سجدہ آدمی کرتا ہے یا سجدہ کی جو جگہ ہے وہاں آدمی نگاہ رکھے، چاہے قیام میں ہو، کھڑا ہے تب، اور اسی طرح سے رکوع میں جائے تب۔ تشہد میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں نگاہ شہادت والی انگلی پر ہونی چاہیے، شہادت کی انگلی پر نگاہ ہونی چاہیے، جیسے اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے اور وہاں نگاہ رکھے گا، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 1161 نمبر پر یا 60 نمبر، نسائی کے اندر نمبر کا کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی یعنی شہادت کی انگلی والی ہے اسے قبلہ کی طرف اشارہ کرتے رہے اور اپنی نگاہ اسی پر رکھے تھے، اسی پر نگاہ رکھتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی پر۔ تو آدمی جب تشہد میں ہو تو نگاہ شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے۔ عام حالات میں آدمی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے گا۔